میں آپ کے سامنے دو جو پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں، سب سے پہلے میں اقوام متحدہ کا اسٹینڈرڈ منیمم رولز فار دی ٹریٹمنٹ آف دی پریزنرز، یہ 1955 کے اندر رولز بنے تھے اقوام متحدہ کے، اور ان کو پاکستان نے باقاعدہ دستخط کیا ہوا ہے ان رولز کے اوپر، اور 2015 کے دسمبر میں 2015 میں ان رولز کا نام اقوام متحدہ نے، جو ایک اور ضمیر کے قیدی تھے عمران خان کی طرح جنہوں نے قید کاٹی ہوئی تھی لمبی، وہ تھے نیلسن منڈیلا، 27 سال انہوں نے قید کاٹی تھی، ان کے نام کے اوپر ان اقوام متحدہ نے جنرل اسمبلی نے یہ پاس کر کے ان کا نام نیلسن منڈیلا پریزنرز رولز رکھ دیا۔ اس کے مطابق جو کارروائی ہو رہی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو سب سے پہلے پریزن ایکٹ 1894 اور پاکستان پریزن رولز، ان کے اندر جو سہولتیں لکھی ہوئی ہیں وہ سہولتیں بند کر دی گئی ہیں، اس وقت وہ کال کوٹھڑی میں۔ آج کی خبر یہ ہے کہ ان کا جو پانی ہے کنٹامنیٹڈ، وہ پینے کے قابل نہیں ہے جو ان کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ آج کی خبر یہ ہے کہ ان کو آئسولیشن سے بلیک ہول سمجھ لیں آپ، اس میں ڈال دیا گیا ہے، اور آج کی خبر یہ ہے کہ ان کے ڈاکٹرز کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں میں رک کے آپ کو دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ ایک مثال وہ ہے جو عمران خان خود دیتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی کام کیا تھا، اس کی سزائے موت ختم کی گئی اور وہ بادشاہوں کی طرح جیل کے اندر رہتا ہے۔ یہ عمران خان نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہے، آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ کور کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک ایسا شخص جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیتھ پینلٹی کنفرم کیا، ایک خاتون کو اسلام آباد میں بے رحمی سے سر بریدہ کرنے کی، اس کے لیے 2 رکنی میڈیکل بورڈ گیا ہے تاکہ اس کا جو نفسیاتی معائنہ کر سکے، اور وہ ہمارے اور آپ کے اسپتال جو خرچوں پہ چلتا ہے، ٹیکس پہ چلتا ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل اسلام آباد پمز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کے 2 ڈاکٹرز گئے ہیں۔ یہ تو جا سکتے ہیں، لیکن عمران خان جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کو وہ سہولتیں جو مینڈیلا رول جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کا جو رول نمبر 43 ہے، اس میں سولیٹری کنفائنمنٹ کو بطور سزا انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، یعنی کسی کو قید تنہائی میں غیر معینہ مدت کے لیے رکھنا، یہ اس رول کی خلاف ورزی ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ہیلتھ سروسز اس کو ایسی مہیا کی جانی چاہیے قیدی کو، انہی رولز میں لکھا ہوا ہے کہ جو سروسز کمیونٹی کو یعنی عام لوگوں کو دستیاب ہیں اور ان کو مہیا ہیں، عمران خان کو وہ سہولتیں نہیں مل رہی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی جو بیگم ہے بشرا بی بی، ان کو بھی کوئی انسانی سہولت ان سہولتوں سمیت جو خواتین کے لیے جن کی تخصیص ہے، وہ سہولتیں بھی ساری کی ساری ان کو اور ان کی اپنے کپڑوں سمیت اور ان کی اپنی ضروریات زندگی سمیت وہ مہیا نہیں کی جا رہی ہیں۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، انہی رولز میں سے جو مینڈیلا رولز ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو رول 24 ہے وہ کہتا ہے کہ ہیلتھ کیئر نیگلیکٹ نہیں ہو سکتا، کہ کسی قیمت کے اوپر بھی جو کسی کی سلامتی ہے، اس کی صحت ہے اور اس کی کیئر ہے، خواہ وہ جیل میں ہو، اس کی کیئر اسی طرح سے کی جائے گی جس طرح سے وہ جیل کے باہر کسی آزاد شہری کی جاتی ہے۔ یہی جو اقوام متحدہ کے رولز ہیں، ان کے رول 43 میں لکھا ہوا ہے کہ جو ٹارچر ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ ایک ٹارچر جسمانی تشدد ہوتا ہے، ایک نفسیاتی اور ذہنی ٹارچر ہوتا ہے، اور تیسرا سہولتوں کو روک دینا، کسی کے آپ پانی گندا کر دیں وہ پانی نہ پی سکے، یہ ٹارچر ہے، کسی کو ورزش کرنے کی اجازت نہ دیں، یہ بھی ان رولز کے مطابق وہ ٹارچر میں آتا ہے۔ اور یہ وہ رولز ہیں جن کے بارے میں ایک ٹریٹی ہوئی ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے بین الاقوامی، جس کے پاکستان، میں اس معاہدے کا نام آپ کو بتاتا ہوں، اس کے دستخط ہیں پاکستان کے۔ یہ 16 دسمبر 1966 کو یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان نے اس کا ساتھ دیا تھا، اور 23 مارچ 1976 کو آ کے پھر
یہ انٹرنیشنل بل آف ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کا بین الاقوامی چارٹر اقوام متحدہ کے اندر بنا، اور پاکستان نے 17 اپریل 2008 میں اس پہ دستخط کیے، اور پاکستان نے ریٹیفائی کیا اس کو 23 جون 2010 کو۔ اب اس سارے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمران خان ان کی بیگم کے لیے جو دونوں ضمیر کے قیدی ہیں ان کے لیے عدالتوں کے راستے بند ہیں، عدالتوں کے اندر ہمارے کیس نہیں فکس ہو رہے، ہم ارجنٹ درخواست دیتے ہیں تو ایک پچھلے چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں درخواست لگاؤں نہ لگاؤں میری مرضی، لگتا ہے کہ ان کا کوئی سایہ ابھی تک گیا نہیں ہے کہ کوئی درخواست لگائے یا نہ لگائے اس کی مرضی، حالانکہ سپریم کورٹ رولز اور ہائی کورٹ پانچوں کے علیحدہ علیحدہ رولز ہیں، جب ارجنٹ درخواست جاتی ہے تو اس کو بے شک زیر اعتراض انڈر آبجیکشن لگایا جائے، لیکن اس کو فکس کرنا پڑتا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے عمران خان کے لیے۔ پھر عمران خان کا جو ایک بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ رائٹ ہے وہ آرٹیکل 10 میں ہے کہ اپنی مرضی کے وہ وکیل کھڑے کر سکتے ہیں، ان تک وکیلوں کی رسائی نہیں ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں جناب یحییٰ آفریدی صاحب سے پورے ادب کے ساتھ کہ آپ سے زیادہ کس کو پتہ ہے کہ مرضی کا وکیل نہ جانے دینا، اور میں جو ہمارا پاکستان لاء کمیشن ہے وہ کہیں سویا ہوا ہے، میں اس کو بھی جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کے اوپر ہم نے ملینز کے حساب سے ڈالرز لگائے ہوئے ہیں، اور ایکسیس ٹو جسٹس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ آدمی کی مرضی کا وکیل اندر جائے، دوسرا نقطہ یہ ہے جیل کے قوانین میں بھی لکھا ہوا ہے اور ضابطہ فوجداری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میڈیا جائے گا، آج میڈیا میں سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ بلیک آؤٹ ہوا ہے، اور میڈیا سلیکٹیو نہیں جائے گا، جو میڈیا جانا چاہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سارے میڈیا کو ایکسیس دی جائے، ہمارا مطالبہ ہے کہ جو آلٹرنیٹ میڈیا کے ولاگرز بلاگرز ہیں جن کو لوگ سنتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں، ان کو بھی اجازت دی جائے کہ وہ بھی جائیں، اس لیے کہ یہ ٹرائل فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ جیل کی کال کوٹڑی کے نہاں خانے کے اندر بند ایک شخص کا فیئر ٹرائل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر ایک انتہائی تشویشناک بات یہ ہے، اس پہ بھی میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ نے 4 مہینے کا جو آرڈر دیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ راولپنڈی میں جو ATC کے ججز ہیں ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، جو ہر سال ہو رہی 78 سال سے چھٹیاں ہو رہی ہیں، اس دفعہ منسوخ کر دی گئی ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ جا کے ٹرائل مکمل کریں۔ تو یہ انصاف ہوتا نہیں نظر آ رہا، بلکہ جسٹس از بینگ کرشڈ، جسٹس از بینگ بلڈوزڈ، یعنی انصاف کے اوپر بلڈوزر چل رہا ہے اور پھر ٹرائل جو ہے اس کا قتل عام ہو رہا ہے۔ میں جو آخری بات اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں وہ بات بہت سنجیدہ ہے، اور اس کی انٹرنیشنل ڈائمنشن یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو پاکستان کی عدالتیں ہمارے لیے دروازہ کھولیں، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کے بچوں کی ان تک رسائی، سلمان اور قاسم کی اور ان کی فیملی کی ان تک رسائی، ان کے وکلا کی ان تک رسائی، ان کے پارٹی لیڈرز کی ان تک رسائی، یا آپ دیں گے یا آپ مجبور کر رہے ہیں، دھکا مار رہے ہیں باقاعدہ کہ پاکستان تحریک انصاف پھر اقوام متحدہ کے ساتھ رابطہ کرے، پاکستان تحریک انصاف پھر اپنا مقدمہ اور عمران خان کے بیٹے پھر اپنا مقدمہ، اپنے باپ سے ملاقات، اس تک رسائی، ایکسیس ٹو جسٹس، فیئر ٹرائل، اس کو اقوام متحدہ میں اٹھائیں۔ یہ چوائس میں اس فرضی جعلی نظام کے اوپر چھوڑتا ہوں، حکومت کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ وہ ہمیں ہمارا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ ابھی تک ہم نے کسی اس طرح کے انٹرنیشنل فورم کے اوپر یہ ساری باتیں نہیں اٹھائیں، لیکن میں اپنے جو ڈائسپورا ہے ہمارے، جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، ان سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو کچھ رکھا ہے، یا ہمارے سوشل میڈیا کے بیٹھے ہوئے ہیں دوست، میں یہ پیپرز ان کو دوں گا، ان کو وہ اپلوڈ کریں گے۔ آپ لازماً جو ہی آپ کو یہ کہا جائے گا تو آپ پھر اقوام متحدہ سے رابطہ کریں گے، اس لیے کہ پاکستان میں ہمارے لیے 2 دیواریں کھڑی ہوئی ہیں۔ عمران خان کو بند کرنے کے بعد، اس کو آئسولیشن میں رکھنے کے بعد ایک وہاں آہنی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، دوسری دیوار 26ویں آئینی ترمیم کے عمران خان، اس کی پارٹی، ہمارے ورکرز، ہمارے لیڈرز، ہمارے عہدیدار۔ لاہور میں وکیل کو 10 سال قید ہوئی، لاہور میں لیڈی ڈاکٹر کو 10 سال قید ہوئی، آج ایک
عدالت میں پیش ہوئے راجہ بشارت کو اٹھا لیا جس کی مذمت کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف. اس لیے اگر یہ راستہ آپ نے آنی دیوار دوسری لگا کے انصاف کا بند کیا تو پھر احتجاج کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, جس کے لیے پہلے ہی عمران خان پوری قوم سے کہہ چکے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اس وقت مڈ نائٹ جسٹس ہو رہا ہے اور جیٹ سپیڈ سے جو عدالتیں رات تک چلائی جا رہی ہیں, وہ خوفزدہ ہیں لوگ جو یہ سارا کام کروا رہے ہیں عمران خان کی اس کال سے. آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں, عمران خان جیل کے اندر قید تنہائی میں پاکستان کا سب سے آزاد شخص ہے. ہم 25 کروڑ لوگ باہر بیٹھ کے سارے وہ چھوٹی جیل کا آزاد شخص ہے, ہم سارے کے سارے بڑی جیل کے. دوسرا, دستور نہیں, اپنی انا توڑو. دستور چاہوں گا کہ علی بخاری بھی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا جی, اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ جی. تفصیل سے ڈاکٹر صاحب نے ہر چیز بیان کر دی ہے. صرف میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ہمارے کچھ ورکرز ہیں جن کو آج میجسٹریٹ کی عدالت سے 6 مہینے سزا دی گئی ہے. ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں کیونکہ فیئر ٹرائل ان کا بھی نہیں ہوا, اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم جی. ہماری ساری لیڈرشپ کھڑی ہے, ہماری ساری لیگل ٹیم کھڑی ہے, اور یہ جو 26 نومبر کے حوالے سے 6 ماہ سزا ہوئی ہے جن لوگوں کو, ان لوگوں کے ہم آگے سے پروسیڈنگز جو ہیں ان کی اپیلز بھی فائل کریں گے, اور ان کے لیے باقی ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ ساری برات بھی دے گی جی. اور الٹیمیٹلی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کی سارے ہم تائید کرتے ہیں, اور پوری پارٹی یکجا کھڑی ہوئی اس پہ. تھینک یو جی. اوپن فار کوسچنس. سر یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں انہوں نے وکلاء پر, پی ٹی آئی کے وکلاء پر یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے, آتے ہیں کورٹ میں پکچرز وغیرہ بنا کر چلے جاتے ہیں, تو کیا کریں گے؟ دیکھیں, جو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب سے یہ فاشزم شروع ہوا تھا اس وقت عہدیدار دوسرے تھے اسلام آباد میں, امیدوار بھی دوسرے تھے اسلام آباد میں. ہم نے 3000 کے قریب ورکرز کے کیسز میں سب سے زیادہ میں لیڈروں کے کیسز پیش ہوا ہوں. آمنہ میرے ساتھ پیش ہوئی ہیں, مصروف پیش ہوا میرے ساتھ, علی پیش ہوا, میرے ساتھ توری پیش ہوا, بیرسٹر عبداللہ, دوسرے لوگ سارے پیش ہوتے رہے. اور آخری کیس جو ہمارے پاس آیا تھا جس میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی, 32 دنوں کے اندر 10 سال والی قید جو تھی وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اپنی قانونی مہارت سے موڑ کے سزا دینے والوں کے منہ پہ ماری ہے. 5500 بندہ ابھی 26 نومبر کے بعد. جی سر, یہ ابھی بھی 10 سال گزشتہ روز سزائیں سنائی گئی, اور ایک ویو شروع ہو گیا 9 مئی کے کیسز میں. آپ نے جو کیس لڑے اور 10 سال سزائیں جو آپ نے ان سے بری کروایا تھا, سیم یہی مقدمات ہیں, تو کتنی تیاری ہے قانون کی؟ دیکھیں, کل میرے لا آفس میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں جنرل سیکرٹری راجہ سلمان آئے تھے اور علی بخاری تھے اور دوست تھے. اس میں ایک اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہے. یہ سزائیں ہوا میں اڑیں گی انشاءاللہ العزیز, اور جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کو ڈی سیٹ کیا گیا, پاکستان تحریک انصاف ڈی سیٹ کسی کو نہیں ہونے دے گی. اور میں آپ کو یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کسی فوجداری عدالت کو ماں سوائے احتساب کی عدالت کے کسی پبلک آفس ہولڈر کو ڈی سیٹ کرنے کی قانون اجازت ہی نہیں دیتا. اس لیے یہ سارے پروپیگنڈے ہیں, یہ ہوا میں اڑیں گی انشاءاللہ. جی آپ نے جو ڈاکومنٹس دکھائے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساتھیوں کو دیں گے, وہ قوم متحدہ میں لے کے جائیں گے کیس کو. تو اس سے پہلے پی ٹی آئی جو ہے وہ آئی ایم ایف کو بھی خط لکھ چکی ہے, امریکہ میں احتجاج بھی کر چکی ہے, جہاں جہاں جو کچھ ہو سکتا تھا آدمی فورم پہ کسی حد تک انہوں نے کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ آپ یہ ڈاکومنٹس وہاں پہ لے کے جائیں گے یا جی آپ اویس فرق ہے. فرق کیا ہے؟ خط اس لیے لکھا تھا کہ آئی ایم ایف چل کے زمان پارک آیا تھا. ہم تو نہیں گئے تھے آئی ایم ایف کے پاس, عمران خان نہیں گئے تھے, وہ چل کے آیا تھا. اس لیے ہم نے اپنی جو ریزرویشنز تھیں وہ ان کو ریکارڈ کروائی تھیں. ایک بات. دوسرا یہ ہے, یہ بین الاقوامی معاہدے ہیں جو پاکستان, یہ قرض نہیں ہے جو ایک طرفہ جا کے جو پاکستان میں فج فگرز دینے کا سب سے بڑا ماہر ہے وہ جا کے بات کرتا ہے, پتہ ہی نہیں لگتا ہمیں, اور نئے ریٹ پہ قرضہ آ جاتا ہے, ہمیں کوئی نہیں بتاتے کہ کتنا اس پہ پاکستان کے لوگوں کو جرمانہ دینا پڑے گا. ایک شخص جرمانہ دیتا ہے اس کا. تو یہ 2 بین الاقوامی میں نے قوانین بتائے ہیں, معاہدے ہیں جن کے اوپر پاکستان نے سگنیچر بھی کیے ہوئے ہیں اور ریٹیفائی ان کو کیا ہوا ہے.
اس سے کوئی مفر نہیں ہے. اس لیے اگر اقوام متحدہ میں انہوں نے دھکا مار کے ہمیں ایونچولی بھجوا دیا تو اس پہ تو بہت بڑی آواز اٹھے گی. ہم نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان سے باہر کسی طرف دیکھیں, لیکن ہم کسی قیمت کے اوپر